بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم اپنے پچھلے کئی سیشن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو اسٹڈی کر رہے ہیں جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، اور اس حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا غلام، اے بچے، الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، کیا میں آپ کو نہ سکھاؤں وہ چند باتیں جن سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا؟ فقلت، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے کہا بلا کیوں نہیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ حفاظت کرتے رہنا تم اسے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء، اللہ تعالیٰ کو خوشحالی کے دنوں میں، اچھے دنوں میں یاد رکھنا۔ یعرفک فی الشدۃ، وہ تمہیں تمہاری آزمائش کے دنوں میں یاد رکھے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ، اور جب بھی مانگو، فَاسْأَلِ اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب بھی مدد کی ضرورت پڑے تو صرف فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ، اللہ تعالیٰ کا قلم، تقدیر کا قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے وہ تمام تفصیلات جو قیامت تک واقع ہونی ہیں۔ فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری مخلوق اللہ کو چھوڑ کر ارادہ کر لے اور چاہے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے، لم يقدر اللہ، اور وہ اللہ نے فائدہ تمہاری قسمت میں نہیں لکھا، لم يقدروا علیہ، تو وہ فائدہ کبھی نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِنْ أَرَادُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر اللہ کو چھوڑ کر کل مخلوقات ارادہ کر لیں کہ تمہارا کوئی نقصان کر لیں، لم یکتبہ اللہ علیک، اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے مقدر میں نقصان نہیں لکھا، لم یقدروا علیہ، تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہاں تک اس حدیث کا مطالعہ ہم ڈیٹیل سے کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ 10ویں نصیحت پر مشتمل ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کی، اور وہ تھی وَاعْلَمْ، اور جان لیجئے، أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، تم جو بھی اپنی زندگی میں ناخوشگواریاں پاؤ گے اگر تم اس پر صبر کر لو تو اس میں تمہارے لیے بہت خیر ہے۔ تو یہ 10ویں نصیحت ہے، یہ 10ویں وصیت ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کی، اور آج ہم یہیں سے اپنے لیسن کا آغاز کریں گے۔ وَاعْلَمْ، اور جان لو، أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، تم اپنی زندگیوں میں جو بھی ناخوشگواریاں دیکھو گے، ناپسندیدہ چیزیں پاؤ گے، ان پر اگر صبر کرو تو اس میں تمہارے لیے بہت خیر ہے۔ وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور پھر آپ نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ کامیابی ہمیشہ صبر سے ہی ملتی ہے۔ تو یہ ہے وہ 10ویں اور 11ویں نصیحت جس کا آج ہم تفصیل سے مطالعہ کریں گے۔ اپنے پچھلے سیشن میں ہم نے شروع کر دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت، وَاعْلَمْ، اور جان لیجئے، أَنَّ فِي الصَّبْرِ، کہ صبر کرنے میں، عَلَى مَا تَكْرَهُ، جو تمہیں ناپسند ہو زندگی میں، جو ناخوشگواریاں تمہیں پیش آئیں اپنی زندگی میں، خیراً کثیرا، اس میں بڑی خیر ہوگی۔ ہم نے اس سے پہلے سیشن میں یہ سیکھا کہ ہم اپنے ایمان میں کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ، اور پھر کنٹینیو کرتے ہوئے کہتے ہیں وآمنت بالقدر خیرہ و شرہ، اور میں ایمان لایا اس پر یا لائی اس پر جو میری تقدیر میں ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا چاہے وہ شر پر مبنی یا ناخوشگوار ہے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ناخوشگواریاں بھی مقدر کر رکھی ہیں، کچھ ایسے واقعات ضرور پیش آئیں گے، کچھ ایسے اوقات ضرور پیش آئیں گے کہ جو ہمارے لیے ناخوشگوار ہوں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور جان لو کہ جو ناخوشگواریاں تمہیں پیش آئیں گی اگر تم ان پر صبر کر لو تو اس میں تمہارے لیے بہت خیر ہے۔
ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا کہ یہ جو یقین کا مقام ہے، یقین کے مقام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے، چاہے وہ ہمیں پسند ہے، چاہے وہ ہمارے لیے ناخوشگوار ہے، ہم اس کو تسلیم کر لیں اور اس پر راضی رہیں۔ تو یہ رضا کا مقام ہے، اور رضا کا مقام صبر کے مقام سے اعلیٰ ہے۔ یقین کے دو مقام ہیں، پہلا مقام ہے صبر کرنا، اور یہ ہر مسلمان پر واجب ہے اور یہ منیمم لیول ہے، اور رضا کا دوسرا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہم اس پر رضا مند رہیں، اس پر معترض نہ ہوں۔ یہ یقین کا آخری اور اعلیٰ ترین اور افضل مقام ہے۔ تو صبر کرنا منیمم لیول ہے اور رضا میکسیمم یا افضل ترین لیول آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کافی ساری احادیث بھی رکھیں، اقوال بھی رکھے۔ مثال کے طور پر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ بات دہرایا کرتے، ما قضی من امر یکن، جو فیصلے اللہ نے کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا قلم لکھ کر فارغ ہو چکا ہے، وہ ہو کر رہیں گے۔ اور پھر اسی طرح سے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ مقام رضا تک جب ہم پہنچتے ہیں تو اس کا جو مقام رضا کا جو اجر اور ثواب ہے وہ آزمائش کے دکھ اور درد کو بھلا دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میں نے آپ سے کئی واقعات شیئر کیے۔ مثال کے طور پر ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے کہ جب وہ اپنے بندے کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرے، چاہے وہ فیصلہ اس کے بندے کو ناپسند ہو تو اس کا بندہ اس پر راضی ہو جائے۔ اور درداء کہا کرتی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر غم و غصے کا اور ناراضگی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو عمل جیسا عمل ہوگا ویسا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہوگا۔ عمر ابن عبدالعزیز مثال کے طور پر فرمایا کرتے اور وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم رضنی بقضائک، اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا دے۔ آپ نے میرے حق میں جو اچھے فیصلے کیے ہیں، جو ناخوشگوار فیصلے کر رکھے ہیں، مجھے ان پر راضی رہنے والا بنا دے، اور میری تقدیر میں برکت عطا فرما، اور مجھے ایسا بنا دے کہ تو نے میری قسمت میں جو چیز لیٹ لکھی ہے میں اس کے لیے جلدی نہ کروں، اور تو نے جو میری قسمت میں چیز جلدی رکھی ہے میں اس کے لیے تاخیر کی تمنا نہ کروں۔ تو یہ ہے مقام رضا۔ اور پھر ہم سیکھ رہے تھے کہ رضا یا مقام رضا جو ہے، اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی رہنا، اس کی ریزنز کیا ہیں، اور یہ بحث ہم نے درمیان میں چھوڑ دی تھی۔ پہلی ریزن اس کے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل ہمارے ایمان کی حقیقت ہے، پیک ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی پیک پہ پہنچے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے، چاہے وہ ہمارے لیے خوشگوار ہے، چاہے وہ ناخوشگوار ہے، ناپسندیدہ ہے، ہم اس کو تسلیم کر لیں۔ پھر اسی طرح سے دوسری اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ، یا ایک مسلمان کو یا صاحب ایمان کو ہمیشہ رضا کا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے صبر سے بھی زیادہ رکھا ہے، اس ثواب پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ اور اس کے لیے میں نے مثال دی تھی آپ کو ایک صالحہ خاتون کی کہ جس کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا اور وہ ہنس پڑی۔ حالانکہ یہ وہ موقع ہے کہ جس پہ ہم چیخ پڑتے ہیں، تکلیف کا اظہار کرتے ہیں کہ پاؤں کا ناخن ٹوٹنا بڑا تکلیف دہ ہے، تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس چوٹ کے اوپر میں اگر راضی رہتی ہوں تو اس رضا کے ثواب نے مجھے اس چوٹ کی تکلیف کو بھلا دیا ہے۔ اور اس کی مثال علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایسے ہے کہ جب مصر کی خواتین پر حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنی منہمک ہوئیں کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور انہیں احساس تک تکلیف کی نہ ہوئی۔ تو جب مسلمان اس لیول پر پہنچتا ہے یقین کے، اور وہ ہے رضا کا مقام، تو پھر اسے جو رضا کے نتیجے میں ثواب ملنا ہوتا ہے وہ اس میں اتنا منہمک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس پہ کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ آزمائش کی تکلیف کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، اسے اس کی یاد ہی نہیں آتی۔ جنید سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، زاہد گزرے ہیں، صوفی گزرے ہیں، کہ کیا محبوب سے محبت کرنے والا محبوب کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کو محسوس کرتا ہے؟ اس سوال میں محبوب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ محبوب ہے تو پھر تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے، اور یقین اور مقام رضا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خوشگوار واقعات پیش آئیں یا ناخوشگواریاں پیش آئیں، ہمیں اس پر کوئی تکلیف، کوئی دکھ اور درد محسوس نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں،
بھلا محبوب کی کوئی ادا کبھی بری بھی لگتی ہے؟ تو ہمیں اس نظر سے اپنی زندگی کی جو آزمائشیں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو نصیحت کی کہ تم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا سیکھو، کیونکہ یہ افضل ترین عمل ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہوں گے۔ صبر کرنا تو عام مسلمان کا کام ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے، اور یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کے لیے چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب سے قریب ہوں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نصیحت کی کہ تم مقام رضا کو پانے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فیصلے تمہارے حق میں ہوں تم اس پر ہمیشہ راضی رکھو اور رضا کے ثواب کو اپنے مد نظر رکھو۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ایک اور کلیہ بھی پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ کہ ناخوشگواریوں پر جو ہمیں اپنی زندگی میں پیش آئیں، اور ناخوشگوار فیصلے جو ہم اللہ رب العزت کے اپنی زندگی میں دیکھیں، ان پر راضی رہنا واجب نہیں ہے، صبر کرنا واجب ہے۔ یعنی جو منیمم ہر کسی پر واجب ہے وہ یہ کہ صبر کا اظہار کریں، لیکن رضا اس سے کہیں زیادہ افضل ترین عمل ہے، لہٰذا صبر کرنا واجب ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں اور اپنے مومن بندوں کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بلا حساب، یعنی بغیر کسی تولے ناپے، بغیر کسی پیمائش کے اس کا اجر عطا کریں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ تو یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ صبر کا مظاہرہ کیا جائے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، یہ جن صبر کرنے والوں کو خوشخبری دینی ہے وہ کون ہیں؟ جنہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو کہتے ہیں انا للہ، ہم بھی تو اللہ ہی کے ہیں، ہم کوئی اپنے مالک خود تھوڑی ہیں کہ ہم اپنے لیے زندگی کی خوشیاں ہی اکٹھی کر لیں ساری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی واپس جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ساری رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی دراصل ہدایت یافتہ ہیں۔ حسن کہا کرتے تھے کہ رضا یا مقام رضا جو ہے یہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، اور صبر مومن کا ہتھیار ہے۔ اب ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ صبر اور رضا میں فرق کیا ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام کیا کہتے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ صبر کی تعریف یہ ہے، صبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنے نفس کو تکلیف کے باوجود روکے رکھنا، اور اللہ رب العزت کے ناخوشگوار فیصلوں پر درد محسوس کرنے کے باوجود اس درد کا اظہار نہ کرنا، اور اس کا شکوہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے یعنی اس کی مخلوق سے نہ کرنا۔ شکوہ کرنا ہی ہے تو اپنے گھر والوں سے کرنے کی بجائے، دوست احباب سے کرنے کی بجائے اللہ رب العزت سے کیا جائے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور رضا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے لیے کشادہ دل اور کشادہ سینے کی ضرورت ہے، اور اگر انسان کو دکھ اور درد محسوس بھی ہو تو یہ جو مقام رضا ہے اس دکھ اور درد کی تکلیف کو کم کر دیتا ہے۔ انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اچھا اگر اللہ نے میرے مقدر میں بیٹے نہیں لکھے اور اس نے مجھے بیٹے عطا نہیں کیے تو ٹھیک ہے، اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی میرے لیے حکمت ہے۔ یہ ہے مقام رضا، اور پھر انسان اس دکھ اور درد کو محسوس نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اور یہ جو مقام رضا ہے یہ دراصل یقین ہوتا ہے روح کا اور دل کا۔ اگر ہمارے دل کو اور ہماری روح کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے لیے مقام رضا کا حصول کوئی مشکل نہیں رہتا۔ اب اسی حوالے سے عمر ابن عبدالعزیز اور دیگر ہمارے جو بہت ہی بڑے کبار صحابی گزرے ہیں اور تابعین گزرے ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ رضا کی ایک نشانی یہ ہے، راضی رہنے والے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے رب سے اس حالت کی تبدیلی کی تمنا نہیں کرتا۔ وہ کبھی بھی
اور یہ ایک بہت یعنی ممکن ہے کہ یہ بات سننے میں ہمیں بڑی مشکل لگتی ہو، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ اوبیڈینس کا ہائیسٹ لیول ہے، فرما برداری اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے واقعی اوبیڈینٹ ہیں تو پھر ہمیں اللہ رب العزت کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض کرنے کی کوئی ہمارے پاس سپیس یا گنجائش نہیں ہے۔ تو مقام رضا یہ ہے کہ اور راضی رہنے والے کی نشانی یا علامت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اس حالت سے تبدیلی یعنی اپنی حالت کی تبدیلی کی تمنا بھی نہیں کرتا، جبکہ صبر کرنے والا اپنے نفس کو روک کے تو رکھتا ہے لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اب اس کے حالات بدل جائیں اور وہ کشادگی سے تنگی سے کشادگی کی طرف آ جائے۔ اسی طرح سے ہمارے صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا، اور ان میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ یہ ہر حال میں راضی رہنے والے لوگ تھے۔ اچھے وقتوں میں بھی اللہ تعالیٰ پر راضی رہتے تھے، اور اگر ان پر تنگی آ جاتی تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے تھے۔ پھر اسی طرح سے میں نے آپ سے یہ بھی شیئر کیا تھا کہ صبر ہمیشہ صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ پہلے خوب شور شرابہ کر لیا جائے اور پھر جب دیکھا کہ حالات تبدیل نہیں ہو رہے تو اس پر فوراً صبر کا جو ہے وہ نعرہ بلند کر دیا جائے۔ اور رضا کسی بھی آزمائش کے نازل ہونے کے بعد ہوتا ہے، تو صبر صدمے کی پہلی چوٹ پر کیا جاتا ہے اور رضا کسی بھی آزمائش کے نازل ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں سے ایک یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اس دعا کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَاءِ، اے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے جو فیصلہ آ جائے میں اس کے بعد اس فیصلے پر آپ سے رضا کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے راضی رہنے والا بنا دے، کیونکہ جو شخص راضی رہنے والا ہوتا ہے اور کبھی بھی اس حالت کی تبدیلی کی تمنا نہیں کرتا، وہی ایکچولی ہی از دا ٹرو اوبیڈینٹ پرسن، وہی اللہ تعالیٰ کا صحیح فرما بردار ہے کہ جس حال میں مجھے اللہ رکھے میں اس میں خوش ہوں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صاحب ایمان رضا پر قائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے پہلے بھی اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے، ناخوشگوار فیصلوں سے پہلے بھی وہ مینٹلی پریپیئر ہوتا ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، میرے اوپر بھی ناخوشگوار وقت آ سکتے ہیں، ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے، لہٰذا وہ پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے کہ میرے اوپر یہ وقت آ سکتا ہے، اور پھر اگر اس کے اوپر وہ آ جائے تو وہ پورے ارادے کے ساتھ اور پوری جسے کہتے ہیں پاور ول پار کے ساتھ اس کے لیے رضا کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لہٰذا جو کوئی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ناخوشگوار فیصلوں کے آنے کے بعد راضی ہو جاتا ہے وہی دراصل راضی ہے، اور اس حالت کی تبدیلی کی تمنا بھی نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ صبر کرنا تو ہر مسلمان پر واجب ہے، لیکن جو مقام رضا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی محبوب جنہیں آپ ولی کہہ سکتے ہیں، ان کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ ہر حال میں راضی رہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی قسمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر اور تقدیر کے ناخوشگواریوں پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں پیش آنے والی کمیوں جو کہ ہر انسان کے ساتھ ہیں، یہ کبھی نہ سمجھیے کہ فلاں انسان بہت خوش باش ہے، ہنستا بستا ہے، اس نے کبھی اپنے مسائل کا ذکر کسی سے نہیں کیا تو شاید اس کو کوئی مشکلات نہیں ہے زندگی میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے فرماتے ہیں، اور جو صبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کریں گے۔ جس کی نیت اور ارادہ ہوگا، جو اللہ سے مانگے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر عطا کریں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو صبر عطا کریں گے۔ اور جو کسی کو بھی اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے سب سے بہترین نعمت ہے صبر کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے زندگی کو صرف صبر کے ساتھ ہی بہترین پایا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ زندگی اچھے طریقے سے اور پروڈکٹیو وے میں گزارے تو اس کے لیے اس کا بہترین ہتھیار صبر ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر اور ایمان کا آپس میں وہی تعلق ہے جو جسم اور سر کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سر سے مراد صبر ہے اور جسم سے مراد ایمان ہے، کیونکہ ایمان کا سارا جو جسم ہے، جو باڈی ہے، وہ صبر پر قائم ہے۔
آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ بڑے صبر کے ساتھ اپنی نیند جو کہ آپ کی زیادہ پسندیدہ ہے آپ اس کو اللہ حافظ کہہ کے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں. اور سردیوں میں بالخصوص آپ صبر کا زیادہ مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے نرم اور گرم بستر بھی چھوڑنا ہوتا ہے. آپ اپنی جیب سے وہ پیسے جو اپنی ذات پر خرچ کرنا چاہتے تھے جب نکال کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ صبر کرتے ہیں. آپ انتظار کرتے ہیں کہ میں آج نہیں، میں اگلی دنیا کی زندگی میں جا کے اپنا یہ شوق پورا کر لوں گی، لیکن آج مجھے اللہ کا حکم جو ہے وہ پورا کرنا ہے. تو ایمان کی جو ساری عمارت ہے، ایمان کی جو باڈی ہے، وہ ساری کی ساری ڈپینڈ کرتی ہے صبر کے اوپر. جتنا آپ ایمان پر عمل کرتے ہیں وہ صبر کا مظاہرہ ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر سود نہیں کھاتے، آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر موسیقی کو ترک کرتے ہیں تو یہ صبر ہے. تو حسن بصری رحمت اور پھر حضرت علی یہ بھی فرمایا کرتے تھے وَلَا ایمان لمن لا صبر لہو، اور جس کے اندر صبر نہیں اس کا ایمان نہیں. واقعی اگر بے صبری ہوگی تو سود بھی کھا جائیں گے، بے صبری ہوگی تو میوزک پہ سن لیں گے، بے صبری ہوگی تو نماز بھی نہیں پڑھیں گے، سوتے رہ جائیں گے. تو ایمان کی جو بنیاد ہے وہ ساری کی ساری صبر کے اوپر ہے. اور پھر فرمایا جس کا صبر نہیں اس کا ایمان نہیں. صبر کریں گے تو ایمان کے راستے پر چل سکیں گے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یہاں آپ صبر کرتے ہیں، جنت میں آپ کا ایک خزانہ تیار ہو رہا ہے، اور ایک خزانہ ایسا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا حساب. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. آپ کو ایک ایسا اکاؤنٹ وہاں ملے گا، آپ کا ایک ایسا بیلنس وہاں پر ریڈی ہو رہا ہے اس صبر کے نتیجے میں. جو آج آپ دنیا کی زندگی میں اپنے ایمان کے لیے کر رہے ہیں، جو آج آپ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں سے ناخوشگوار فیصلوں کو قبول کر رہے ہیں. کسی کی یہاں پر بزنس میں فائدہ لیٹ ہے، کسی کا یہاں پر جو ہے وہ رشتہ لیٹ ہے، کسی کا یہاں پر صحت لیٹ ہے، تو یہ جو صبر آپ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں آخرت میں ایک ایسا اکاؤنٹ، ایک ایسا خزانہ مینٹین ہو رہا ہے، ایک ایسا بیلنس بن رہا ہے کہ جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا بلا حساب. ابھی ہم نے سورۃ الزمر کی آیت دیکھی ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں. اور پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یعطیہ اللہ الا لمن کرم علیہ. اللہ تعالیٰ یہ صبر کا خزانہ صرف اپنے انتہائی معزز اور محبوب لوگوں کو ہی عطا کرتے ہیں. ہر بندہ صبر کے لیول پر بھی پورا نہیں اتر پاتا، اگرچہ ہم نے ابھی سیکھا ہے صبر کرنا واجب ہے. مقام یقین کا ادنا ترین درجہ صبر ہے اور اعلیٰ ترین درجہ رضا ہے، راضی ہو گیا. میمون ابن مہران کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی خیر صبر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. دنیا کی زندگی میں بھی دیکھیے ایک طالب علم کتنا طویل صبر کرتا ہے ایک اچھے پروفیشنل کیریئر تک پہنچنے کے لیے. ایمان میں بھی ایسا ہی ہے. آپ ایک طویل زندگی گزار کے یہاں سے جائیں گے اور ہم سب جائیں گے جس میں ہمیں مسلسل صبر کرنا ہوگا. دنیا کی کشش ہمارے ارد گرد آل دا ٹائم اویلیبل اور آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا مشکل ہے. بالکل ایسے جیسے پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے سانس پھولنے لگتا ہے اور بڑی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی خیر اس صاحب ایمان کو عطا ہو جائے گی، اس صاحب ایمان کا مقدر بنے گی جو صبر کرنے والا ہوگا. ابراہیم التیمی اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو یہ حوصلہ عطا کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی اذیت پر اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر کی گئی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، تو یقین جانیے کہ ایمان باللہ کے بعد اسے دوسری عظیم ترین نعمت عطا کر دی گئی ہے. پہلی عظیم ترین نعمت ہے ایمان باللہ اور دوسری عظیم ترین نعمت ہے صبر. اور صبر سے بھی زیادہ عظیم ترین نعمت ہے، صبر تو منیمم لیول ہے، ہر مسلمان کو اس سٹینڈرڈ پہ پورا اترنا چاہیے، اس سے بھی بہترین رضا ہے. میں ابھی ایک پیلسٹینین فادر کی ویڈیو دیکھ رہی تھی جس کو پتہ چلا کہ اس کے 2 بیٹے شہید ہو گئے اور وہ وضو کر کے نماز شکر ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو رہا اور کہہ رہا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا ہوں کہ اس نے میرے 2 بیٹے قبول کر لیے. یہ مقام رضا ہے کہ بجائے چیخنے کے، رونے کے، پیٹنے کے اور واویلا کرنے کے وہ خوش ہے کہ اللہ نے میرے 2 بیٹے قبول کر لیے. یہ مقام رضا ہے. اسی طرح سے دیکھیے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں فرمایا ہے
والصابرین فی البأساء، اپنے نیک بندوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاں ان کے اندر اور بہت ساری کوالٹیز پائی جاتی ہیں، ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ یہ اچھے اور برے حالات میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں، فی البأساء والضراء۔ اور اچھے اور برے حالات کس کی طرف سے مقدر میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر میں ہیں۔ وحین البأس، اور جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حق میں سچے ثابت ہوئے۔ حالات اچھے ہوں، حالات برے ہوں، فیصلے ہماری پسند کے ہوں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ناخوشگوار ہوں، ہمیں ناپسند ہو، ہر حال میں صبر کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ سچے ثابت ہوئے، واولئک هم المتقون، اور یہی تقوی والے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ یہاں مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے بأسا سے مراد فقر و فاقہ بھی ہے۔ بعض اوقات ہمارے اوپر وہ دن بھی آتے ہیں کہ جس میں ہماری جیب خالی ہو جاتی ہے، اور پھر ضرّا سے مراد یہاں پر بیماری بھی ہے۔ وحین البأس، اور شدید آزمائش سے مراد جہاد کا حال ہے۔ جہاد بھی صبر سے ہوتا ہے، نماز بھی صبر کا طلبگار ہے، اسی طرح سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچانے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جب بھی اپنے بندے سے کوئی نعمت چھین لیتے ہیں تو اس کی جگہ اسے صبر عطا کرتے ہیں، اور اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر نعمت عطا کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یقین کے 2 درجے ہیں، نمبر 1 مقام صبر اور دوسرا ہے مقام رضا۔ اگر کوئی مسلمان رضا کا مقام صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرتے ہیں، اور اگر وہ رضا کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ اسے اس سے بہتر نعمت عطا کر دیتے ہیں۔ تو ہر حال میں علماء کرام کا اور ہمارے جو بڑے بڑے تابعین گزرے ہیں ان کا کہنا ہے کہ رضا کا مقام صبر کے مقام سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور بہتر ہے۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 پڑھی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں علماء کرام کا یہ کہنا ہے بغیر حساب کے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سلسلہ منقطع کیے، سلسلہ منقطع نہیں ہوگا اس اجر کا، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ ہوگا۔ ہمارے پاس صالحین کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کی جیب میں ایک کاغذ ہوتا تھا، اور وہ گھڑی گھڑی نکال کر اس کاغذ کو دیکھتے، تو ارد گرد کے لوگوں نے کہا ہمیں بھی بتائیے اس پیپر میں کیا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں سورۃ الطور کی آیت نمبر 48 لکھی ہوئی تھی، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اور اپنے رب کا جو حکم آ گیا اس پر صبر کریں، آپ ہماری نظروں میں ہیں، نگاہوں میں ہیں، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ وہ بھولا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اس طرح کے طریقے اختیار کیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو صبر کے مقام پر قائم رکھنے کے لیے، جو کہ واجب ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں صبر کا مظاہرہ کرے۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اپنی مصیبت کو چھپا کر رکھے اور کسی کو اس کی خبر تک نہ ہونے دے، چہ جائے کہ وہ ہر کسی کے پاس بیٹھ کر اپنے دکھڑوں کا رونا روتا رہے۔ اور میں نے ایسے بعض لوگ دیکھے ہیں کہ وہ ہر جگہ بیٹھ کے اپنی کہانیاں ایسے بیان کرتے ہیں جیسے ان کی زندگی میں ہیں ہی مشکل، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کی ڈیفینیشن علماء کرام یہ کہتے ہیں وَالصَّبْرُ الْجَمِيلُ، اور صبر جمیل ہوا ان یکتم العبد المصیبت ولا یخبر بها، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبت کو ہمیشہ چھپا کر رکھے اور کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہونے دے۔ اور ہمارے صالحین میں سے جو ہے کچھ بزرگوں کا یہ قول تھا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 83 دیکھیے، فَصَبْرٌ جمیل، تو ہم صبر جمیل کریں گے۔ تو صبر کے پھر درجے ہیں، صبر کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ صبر جمیل کا مظاہرہ کیا جائے۔ اور ہمارے صالحین کہا کرتے تھے صبر جمیل وہ صبر ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت سے کوئی شکوہ نہیں کیا جاتا۔ ہم اکثر یہ شکوہ کر بیٹھتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ تو نے سب کو بیٹے دیے تھے، ہمیں بھی بیٹے دے دیتا، وہ دیکھیں نا فلاں کا بزنس اتنا اچھا چل رہا ہے تو میرا بزنس کیوں نہیں اچھا چل رہا، میرا بھی چل جاتا تو کیا تھا۔ یہ شکوہ ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے۔ احنف ابن قیس، آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمارے صالحین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس حوالے سے کیا مثالیں قائم کی ہیں۔ احنف ابن قیس کی
آئی سائٹ ختم ہوگی اور 40 سال تک انہوں نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا. گھر والوں کو پتہ چلا کہ پچھلے 40 سال سے تو ان کی نگاہیں ہی نہیں ہیں. یعنی اس حد تک آپ دیکھیے کہ وہ لوگ اپنی مشکلات کو چھپانے والے تھے. عبدالعزیز ابن ابی رواد کی نگاہیں کمزور پڑ گئیں. 20 سال کے بعد ایک دن ان کے بیٹے نے محسوس کیا کہ ابا جان کو صحیح نظر نہیں آتا. انہوں نے اپنے والد سے سوال کیا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، قد ذہبت عینک، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی آنکھیں اس طرح سے اب کام نہیں کرتی. فقال نعم، تو انہوں نے کہا ہاں بیٹے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر رضا نے مجھے آنکھوں کی یہ تکلیف بھلا ہی دی ہے. مجھے یاد ہی نہیں ہوتا کہ میری آنکھیں کام نہیں کرتی. اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حوصلہ رکھا ہے کہ وہ اپنے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ تھی کہ وہ اسی مقام رضا، صبر اور یقین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بیماری کا کبھی کسی سے ذکر کرنا پسند نہیں کرتے تھے. ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ بیمار ہیں. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ نا، کوئی بیمار ہو جائے تو جب تک پورا شور شرابہ کر کے اور گھر والوں کو ایک ٹانگ پہ اکٹھا نہ کر دیا جائے، اب میرے لیے یہ پکا کے لاؤ، اب مجھے یہ، تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بیماری کا اتنا اعلیٰ. تو انہوں نے، وہ اپنے گھر والوں کو بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ پتہ چل سکے کہ میں بیمار ہوں، اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ اللہ رب العزت کے ہاں صبر جمیل کے خلاف نہ چلا جائے. اور اسی طرح سے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں کراہنے کو سخت ناپسند کرتے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا بیماری کی حالت میں کر کے دوسروں کی توجہ لیتے ہیں تاکہ، اور تھوڑی سی بیماری میں بھی بہت پریٹینڈ کرتے ہیں تاکہ جب، اور ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی جب تک ارد گرد ماحول میں سب لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم بیمار ہیں. تو وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے اور وہ بیماروں کو تاکید کیا کرتے تھے کہ یہ بیماری نعمت ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عظیم نعمت ہے، آپ اس میں دعائیں کیجئے، بجائے اس کے کہ آپ اس میں اپنا زور لگا کے کراہنے کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں. تو وہ کبھی بھی بیماری میں کراہنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور انہیں ان کی زندگی میں موت تک کبھی بھی بیماری کی حالت میں کراہتے ہوئے نہیں پایا گیا. یعنی وہ کبھی بھی کراہتے نہیں تھے. ہمارے ہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ بعض بیمار اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ بھی کہنے لگتے ہیں بس مجھے ختم کر دو، مجھے اب مار دو، میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا. تو حضرت امام مجاہد جو ہیں ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی بیماری کی حالت میں اپنی زندگی میں کراہے نہیں، وہ اسے بھی صبر جمیل کے اگینسٹ متصور کرتے تھے. اور اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے، یا نفس اصبری، اے میرے نفس، اے میری جان صبر کرو، وَإِلَّا تَنْدَمِي، ورنہ بہت پچھتاؤ گی. تو اپنے آپ کو ان الفاظ میں وہ تسلی دیا کرتے تھے. اسی طرح سے بعض ہمارے ساتھ بزرگ جو تھے وہ کسی مریض پر داخل ہوئے تو دیکھا کہ مریض نے زور سے آہ کہی ہے، تو کہنے لگے کس کے فیصلوں پر آہ کر رہے ہو؟ اللہ کے. پھر تو تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا. یہ دکھ، یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے لگ جائیں گے تو پھر تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اسی طرح سے یحییٰ ابن معاذ کہا کرتے تھے، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اپنے رب سے محبت رکھتے ہو، پھر اگر تمہیں تمہارا رب بھوک سے آزمائے یا بے لباسی سے آزمائے تو اب تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ تم اس کو برداشت کرو. اگر واقعی تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو اب اس کو برداشت کرو. اور وَتَكْتُمُهُ عَنِ الْخَلْقِ، اور اللہ کی مخلوق سے اس بات کو چھپا کر رکھو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی آزمائش آئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کے خلاف ہے کہ میرا بندہ اچھے دنوں میں تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے، اور اگر میں اسے آزما لوں اور اسے کسی آزمائش میں ڈال دوں تو یہ پھر مجھے چھوڑ کے دوسروں کے پاس جا کے میرے بارے میں بولنے لگے کہ دیکھیں نا، بس میری تو قسمت ہی بری ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو بیٹے عطا کیے لیکن مجھے صرف بیٹیاں ہی عطا کی ہیں. یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا. اور راضی رہنے والے ایمان کی حقیقت کو پاتے ہیں، ایمان کی پیک تک پہنچتے ہیں، جبکہ اعتراض کرنے والے اپنے ایمان کا نقصان کر بیٹھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی نظر میں ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ صالحین کہا کرتے تھے جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوا اللہ اس سے راضی ہو گیا، اور جو اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہوا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ بدلہ عمل جیسا ہوتا ہے. اسی طرح سے
آگے چل کے دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کئی کئی دن کے بھوکے ہوتے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے رکھتے، لیکن کسی سے بھوک کا شکوہ نہیں کرتے تھے۔ جب دیکھنے والوں کو پتہ چلتا کہ آپ بھوکے ہیں تو پتہ چل جاتا، ورنہ کئی کئی دن کافی دن گزر جاتے اور کسی کو نہ پتہ چلتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ اور یہی حالت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح سے علماء کرام کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین کرام کی زندگی سے ایک سبق اور بھی ملتا ہے کہ دنیا میں صاحب ایمان کو پیش آنے والی اللہ رب العزت کی طرف سے ناخوشگوار فیصلے، آزمائشیں، دکھ اور درد دنیا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ یعنی ہم تو آزمائشوں کو اپنے لیے وبال سمجھتے ہیں نا، اور واویلا کرتے ہیں اور گھر والوں کو الٹا لٹکا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ کیوں نہیں ملا اور فلاں کو کیوں ملا، مجھے کیوں جاب نہیں ملی اور فلاں کو مل گئی، جبکہ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان آزمائشوں کو، ان مشکلات کو، ان تکلیفوں کو اپنے حق میں اللہ رب العزت کی عظیم ترین نعمتیں متصور کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے، مثال کے طور پر یہ واقعہ صرف ایک آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ ان کے پاس عیادت کے لیے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے بڑے مزے میں ہوں، بخار ہے، اور مجھے بخار بیماریوں میں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے جسم کے ہر حصے پہ وارد ہوتا ہے اور مجھے اللہ سے یقین ہے کہ میرے جسم کے ہر حصے کا کفارہ ادا ہو جاتا ہوگا۔ مجھے بخار بہت پسند ہے۔ تو اب دیکھیے، بجائے اس کے کہ مریض ہائے ہائے کرتا اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر کہ سارے ہی ٹھیک ٹھاک ہیں، ایک مجھے ہی کورونا ہونا تھا، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتا، مریض یہ کہہ رہا ہے بڑے مزے میں ہوں، اور وہ انہیں ان مصیبتوں کو، ان تکلیفوں کو، ان اللہ رب العزت کی طرف سے لکھے گئے تقدیر کے ناخوشگوار فیصلوں کو اپنے حق میں عظیم الشان نعمت متصور کرتے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جب اپنے بندے کو آخرت کی زندگی میں کوئی عظیم مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے دنیا کی کسی نعمت سے محروم کرتا ہے، کیونکہ اس کی عبادت میں کمی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کی کمی کو اس آزمائش، تکلیف، دکھ اور درد اور بیماری سے اس کا درجہ بڑھا دیتے ہیں تاکہ آخرت میں اپنے اس بندے کو کسی عظیم مرتبے پر پہنچائیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ دکھ اور یہ بیماری اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ناخوشگوار فیصلے جو ہمارے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں، ہونا ہے ہمارے ساتھ وہ سب کچھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا قلم ہمارے اس کائنات اور ہماری تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ کے ہر بات فارغ ہو چکا ہے۔ تو یہ ہمارے حق میں عظیم الشان قسم کی نعمتیں ہیں۔ تو کبھی بھی بیماری کو برا نہ سمجھیں، یہ ایمان کو کم کرتی ہے یہ سوچ، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی میں آنے والی کمیوں کو برا نہ سمجھا جائے، یہ مقام رضا ہے۔ اسی طرح سے اسرائیلیات یعنی کہ تورات کی ایک روایت ہے جو کہ اس چیز کو سپورٹ بھی کرتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے صالحین کہتے ہیں کہ ہم نے تورات کی یہ روایت پڑھی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے معنی کے مطابق ہے۔ وہ یہودی کہتے ہیں کہ جب تم کسی کو اچھے خوشحال حالت میں دیکھو تو جان جاؤ کہ اس کے کسی گناہ کی سزا اسے مل رہی ہے، کیونکہ انسان خوشحالی کی حالت میں اللہ کو بھول جاتا ہے، کیونکہ انسان خوشحالی کی حالت میں اللہ کی عبادت میں کمی کرنے لگتا ہے، کیونکہ خوشحالی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی قوم سے یہ خوف نہیں ہے کہ یہ فقر و فاقہ سے آزمائے جائیں گے، یہ خوشحالی سے آزمائے جائیں گے۔ جب خوشحالی آتی ہے تو اسراف ہونے لگتا ہے، خوشحالی آتی ہے تو پیسے کا غلط استعمال ہونے لگتا ہے۔ تو یہ تورات کی روایت ہے کہ جب تم کسی کو اچھے حالات میں اپنی طرف بڑھتا دیکھو تو جان جاؤ یہ اس کے کسی گناہ کی سزا ہے۔ یہ گناہ کی سزا ہی ہے کہ انسان عبادت کی طرف نہ آئے، انسان اللہ تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ اور اگر تم کسی کو کسی بیماری یا دکھ یا تکلیف یا فقر و فاقہ میں دیکھ لو تو اسے کہو کہ یہ انتہائی اللہ کا محبوب بندہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ تو یہ تورات کی روایت ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے، کسی ایک بزرگ کا یہ قول ہے، شریح القاضی سیر اعلام النبلاء ذہبی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ مجھ پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ تو میں اللہ رب العزت کے 4 شکر ادا کرتا ہوں۔ پہلا شکر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی مصیبت اور تکلیف ڈالی جس کو میں برداشت کر سکتا ہوں۔
دوسرا شکر میں اللہ رب العزت کا یہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور تیسرا شکر میں یہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس مصیبت میں بھی اپنی طرف پلٹنے کا موقع عطا کیا. اور چوتھا شکر میں یہ ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے یہ تکلیف، یہ کمی، یہ کوتاہی میری دنیا میں ہے، میرے دین میں ہوتی تو میری آخرت کی زندگی برباد ہو جاتی. دنیا کی تو نیچر ہی یہ ہے کہ یہاں ہمیں کچھ ملنا ہے اور کچھ نہیں ملنا، تو جو مل جائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور جو نہ ملے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ اس پر راضی ہو جائیں، اور ادنا مقام یہ ہے کہ کم از کم اس پر صبر کرنے کی کوشش کی جائے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی آزمائش یا دکھ یا درد یا تکلیف یا اللہ تعالیٰ کے ناخوشگوار فیصلے کے ٹلنے کا انتظار کرنا صبر کے ساتھ یہ بھی عبادت ہے. کیونکہ کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی دکھ، درد، بیماری اور تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی. اس نے آخر کار کہ وقت بدلتا رہتا ہے، کبھی اچھا وقت آتا ہے، کبھی برا وقت آتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ برا ہی رہے اور کبھی اچھا نہ آئے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ اچھا ہی رہے اور کبھی برا نہ آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب قیامت والے دن ایسے لوگوں کو لایا جائے گا کہ جن پر دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اور دکھ اور تکلیفیں آتی تھیں، اور انہیں جنت کی نعمتوں میں سے ایک ڈبکی لگا کے نکال کے اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی مشکل وقت دیکھا؟ تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب کبھی نہیں دیکھا. یعنی جنت کی ایک ڈبکی، ایک غوطہ وہ جو جنت کی زندگی میں لگائیں گے، چند لمحوں میں پھر نکال لیے جائیں گے. اس کی اتنی لذت ہوگی اور اس ثواب اور اس ریوارڈ کا اتنا زیادہ اس کا کہتے ہیں اثر ہوگا کہ وہ اپنی دنیا کی تمام آزمائشوں کو بھول ہی جائیں گے. بالکل جس طرح آج ہمارا بچہ جب اپنے آخری امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اسے زندگی میں دوبارہ یہ یاد نہیں آتا کہ زندگی میں 16 سال اس نے اور اس کے والدین نے کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ گزارے تھے. اس کے والدین نے کس طرح اس کی فیسیں ارینج کی، وہ خود کس طرح راتوں کو جاگتا رہا، کتنے ہی فیملی فنکشنز میں وہ شامل نہ ہو سکا تاکہ وہ ایک اچھے پروفیشنل کیریئر تک پہنچ سکے. تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک اور نصیحت جو اس حدیث کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتے ہیں. اور وہ نصیحت یہ ہے کہ وَعْلَمْ، اور جان لیجئے، أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ، اس ناخوشگوار فیصلوں پر صبر کرنا جو کہ تمہیں ناپسند ہیں، خیراً کثیراً، تمہارے لیے اس میں بہت خیر ہے. تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی چیز سے کیوں محروم کیا ہے، اس کو اللہ پر چھوڑ دو. کم از کم لیول یہ ہے کہ اس پر صبر کرو، اور زیادہ سے زیادہ لیول یہ ہے کہ اس پر راضی ہو جاؤ کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ نے جو فیصلے میرے حق میں کیے ہیں میں اس پر راضی ہوں. اللہ رب العزت ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو دیگر لوگوں تک، اپنی فیملی ممبرز تک، اپنے پیاروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.